السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانائے غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و السلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، آپ سب کو یہ غوث پاک کا پیارا پیارا مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غوث و خواجہ سے محبت کرنے والا بنائے اور ان سے درس لینے والا بنائے۔ تو یہ مہینہ سرکار غوث اعظم کا، اس کے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ امام الانبیاء کا، اشرف الانبیاء میرے آقا کریم ہم سب کے آقا کا مہینہ گزرا، اور یہ مہینہ جو ہے یہ امام الاولیاء کا مہینہ ہے، امام الانبیاء کا، اور یہ امام الاولیاء کا۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ تو میرا غوث اعظم میرے میرا جو جن کے بارے میں کیا کہیں کہ واہ کیا مری تبائے وہ سے بالا تیرا،
اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی پوچھے وہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث سے ہے بالا تیرا۔ تو سرکار غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے، اور پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کے ہم دیوانے ہیں۔ اور پیران پیر وہ پیران پیر کہ جن کی دنیا میں تشریف آوری کی خبریں صحابہ کرام نے اور آل رسول نے آپ کے دنیا میں آنے کے پہلے دیے۔ ہم جن کی کونڈوں کی فاتحہ کراتے ہیں کون ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ آل رسول ہے۔ زین العابدین کے بیٹے کون؟ زین العابدین کے بیٹے کون؟ باقر، حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ تو یہ کون ہے؟ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چمن کے پھول۔ پیران پیر بھی چمن کے پھول اور سرکار غوث اعظم بھی چمن کے پھول، اور امام جعفر صادق تو بہت قریب کے۔ آپ نے اپنی کتاب کشف الغیوب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے روز کے معمول کے مطابق رات میں تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھا۔ روز کا میرا معمول کی رات بھر تلاوت قرآن پاک کیا کرتا۔ وہ وقت میرا تلاوت قرآن پاک کا تھا، کر رہا تھا، اچانک مجھ پہ الہام ہوا کہ تلاوت چھوڑ کے سو جاؤ، تلاوت رکھ کے قرآن پاک کیا سو جاؤ، الہام ہوا۔ میں سو گیا، مجھے جبکہ محسوس لگ رہا تھا میں اور پڑھوں، لیکن جب حکم آیا کہ سو جاؤ تو سو گیا۔ سویا کیا تو قسمت نے انگڑائی نہیں، میری آنکھ لگی تو میں عالم ملکوت میں خواب میں پہنچ گیا، فرشتوں کے عالم میں، اور فرشتوں کے عالم سے عالم جبروت میں پہنچا اور دیکھا کہ آپ کی ایک بڑا ہی خوبصورت باغیچہ ہے جس کے ہر پتے پہ اللہ رب العزت کی تجلیاں گر رہی ہے، اور تمام فرشتے تسبیح و تحلیل، تسبیح میں گم ہے، اللہ کی تعریفوں میں گم ہے، لگاتار وہ تعریفیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور بڑا ہی پیارا منظر ہے، اور اس کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت خیمہ ہے، اور اس خیمے کا نظارہ کیا بتاؤں، ابھی میں خواب میں خیمے کو دیکھ رہا تھا تو صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آتے نظر آئے، اور میرے قریب آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے امام جعفر، اس خیمے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے حکم پہ میں جب اس خیمے کے دروازے پہ پہنچا اور خیمے میں نظر پڑی تو دیکھا کیا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت تخت ہے، اور اس پہ سرکار دو عالم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے۔ اور آپ نے جیسے ہی مجھ کو دیکھا تو پیارے آقا، مدنی آقا، سونے آقا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے نور نظر، ہم آپ ہی کے انتظار میں تھے، آپ جلد سے جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو، آپ کا وقت اب قریب ہے، ہم سے ملنے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ سنو اے میرے نور نظر، میرے دل کے ٹکڑے، میرے آنکھوں کے چین، سنو، جب تم آؤ تو جو یہ منظر تمہیں دکھایا جا رہا ہے، جو یہ خواب تم دیکھ رہے ہو، یہ جو منظر ہے وہاں تحریر کر آنا،
لکھ کر آنا جو دیکھا ہے وہ لکھ کر آنا میں سر ہلایا اور جی کہہ کے آپ نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دے دیا. سبحان اللہ. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہی دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. پھر دیکھا کیا کہ دو روحیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روح کا رنگ ہیرے کی طرح چمکدار تھا. جو پہلی روح آئی وہ ہیرے کی طرح چمکدار تھی اور وہ روح آئی اور آپ نے اسے اپنے سیدھے زانوں پر بیٹھا لیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک روح پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جس کا رنگ یاقوت کی طرح تھا. وہ بھی آئی اور اسے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں زانوں پر بیٹھا لیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جعفر نظر کرو یہ جو پہلی روح آئی ہے یہ کون ہے؟ یہ ہیرے کی طرح چمکدار جو روح ہے یہ ان کا نام عبد القادر عرف محی الدین ہوگا. یہ غوث اعظم سے پہچانے جائیں گے. یہ جو روح ہے کس غوث اعظم کی روح ہے. ان کا نام عبد القادر جیلانی عرف محی الدین ہے. سبحان اللہ. اور جو یہ یاقوت کی طرح جو روح بعد میں آئے گی یہ دنیا میں پہلے جلوہ گر ہوگی. یہ غوث اعظم کی روح ہے. اور یہ جو بعد میں آ رہی ہے یہ روح حضرت علی اکبر صابر کلیری کی ہے. کتنی پیاری بات ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پورے خواب کا ذکر امام جعفر صادق نے اپنی کتاب کشف الغیوب میں تحریر فرما دیا جو ہمیں آگے پڑھنی. تو یہ غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو پیدا ہوتے سے ہی شریعت کے پاسبان جنہوں نے دنیا میں آتے سے شریعت کی پابندی کی. سبحان اللہ. جب آپ کی پیدائش ہوئی وہ تاریخ یکم رمضان 1 رمضان وہ آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس دن کون سا رمضان تھا؟ پہلا روزہ تھا 1 رمضان تھا. آپ کا نام عبد القادر رکھا گیا اور آپ کی امی ام الخیر فاطمہ اور آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ عرف جنگی دوست. آپ کے گھر یہ جب تولد ہوئے پہلے دن ہی جب دودھ پلانا چاہا تو آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا. آتے سے ہی شریعت کی پابندی. بچے کو روزہ نہیں ہوتا لیکن آپ نے پیدا ہوتے سے روزے رکھے. سبحان اللہ. آپ نے دن بھر دودھ نوش نہیں فرمایا. جب مغرب ہو گئی روزہ کھل گیا تب آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا. سبحان اللہ. اب جب دوسرا سال آیا جب آپ 1 برس کے ہو گئے تو یہ پہلے سال کی کرامات سارے جیلان میں مشہور ہو گئی. یہ ایک بچہ دنیا میں ایسا آیا ہے جیلان میں کہ جس نے سارے رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیا روزے سے رہا. سبحان اللہ. اب جب دوسری مرتبہ 29 کا چاند ہو گیا تھا لیکن ابر کی وجہ سے نمایاں نہ ہوا ظاہر نہ ہوا تو لوگ ام الخیر فاطمہ کے پاس پوچھنے آئے کہ بی بی کیا آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا؟ تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں پیا. سبحان اللہ. تو چاند ہو چکا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے پیران پیر دستگیر کی تعلیم میں کیا بتائیں کہ جب آپ کو 4 برس کی عمر میں بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کی والدہ نے مکتب میں بھیجا تو استاد نے جب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا شروع کیا تو جیسے ہی بسم اللہ پڑھنی تھی آپ نے 18 پارے پڑھنا سنا. آپ 18 پارے پر جا کر خاموش ہوئے رکے. استاد تو تعجب کے عالم میں آپ کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹا اور پڑھو. کہا بس اتنا ہی آتا ہے. کہا اتنا. تو عرض کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ ہمیں ہماری والدہ کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد ہو سکتے. ہماری والدہ 18 پارے کی حافظ. وہ جب قرآن پاک کی لوریاں دیتی پڑھتی تو ہمیں شکم میں ہی آپ کے 18 پارے حفظ ہو گئے. یہ غوث اعظم ہے. یہ غوث اعظم معمولی چیز نہیں ہے. آپ کی اس قدر کراماتیں ہیں کہ آپ 19 سی عمر میں ہی
ایک مرتبہ اپنے نانا کے حجرے کے سامنے کھیل رہے تھے تو دیکھا کیا کہ ایک خاتون اپنے مردہ بچے کو یوں پکڑ کے ہزاروں قطار دہاڑ مار مار کے رو رہی ہے. پوچھا اے مائی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یہ میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر اسے دنیا میں چھوڑ کر پردہ انتقال فرما گئے اور یہ میرا بچہ بھی مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا، اسی لیے روتی ہوں. کہا کہ نانا سے نہیں بتایا. کیا کہا؟ نانا سے نہیں بتایا. نانا کے حجرے کے سامنے ہی بول رہی تھی. کہا ہاں بتایا. تو کیا بتایا؟ کہنے لگی میں نے کہا کہ میرا بچہ، پھر اس نے اپنی پوری داستان بتائی کہ میں اپنے گھر پر تھی، میرا بچہ بہت سخت بیمار ہوا، تو میں نے اس امید سے کہ آپ کے نانا وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور یہ دعا کر دیں گے تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن افسوس راستے میں آتے آتے ہی میرے بیٹے نے دم توڑ دیا. لیکن پھر بھی میں امید کے سہارے اس امید سے آئی کہ ولی اگر چاہے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے، اسی لیے میں آئی. آپ کے والد، آپ کے نانا سے کہا، بابا جان سے کہا، عبداللہ سمئی سے کہا، اپنی داستان بتائی. انہوں نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ تیرا بچہ مر چکا ہے، تو صبر کر. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم ننھی سی عمر میں جب یہ بات سنی تو کہا، ننھی سے زبان سے ارشاد فرماتے ہیں اے مائی کہنا تھا نا اگر صبر ہی کرنا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتی، صبر ہی کرنا ہوتا تو آپ کے پاس لے کر کیوں آتی. کہا میں نے یہ بھی کہا. کیا کہا؟ میں نے یہ بھی کہا. اتنا سننا تھا کہ ننھے سے سرکار غوث اعظم نے بس اپنی رحمت والی نظروں سے اس مردہ بچے کی جانب نظر کی. نظر کیا کرنا تھا؟ بچہ کلکاریاں مارنے لگا. جیسے کلکاریاں ماری آپ کی زبان سے نکلا اے مائی تمہارا بیٹا تو مسکرا رہا ہے، اب تم کیوں روتی ہو. اتنا سننا تھا کہ ہمارے خوشی کے اس کی آواز بلند ہو گئی اس عورت کی، اور وہ اللہ کے شکر کے نعرے بلند کرنے لگی، الحمدللہ کے نعرے کہنے لگی. جیسے یہ ماجرا، جیسے یہ آواز نانا حضرت کے کانوں میں پڑی تو فوراً دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مردہ بچہ زندہ ہے اور وہ شکر کے نعرے مار رہی ہے. آپ نے کہا بیٹا ابھی سے، عبد القادر ابھی سے کرامت، اور اٹھایا لکڑی، اٹھائی لاٹھی اور بھاگے پیچھے. اب جیسے ہی دیکھا نانا حضرت لاٹھی اٹھا کے آ رہے ہیں تو کرشمہ تو ہو چکا تھا. اللہ کو اپنے غوث کی کرامت دکھانی تھی. یہ کوئی بعد میں پڑھ لکھ کے ولی نہیں بنے، اللہ نے انہیں ماں پیٹ سے ولی بنایا. اب جیسے ہی بڑوں کا احترام تو ضروری ہے، غوث کا مرتبہ تو بھاری ہے، لیکن نانا تو نانا ہے. نانا جب آ رہے ہیں لاٹھی لے کے دوڑے 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 پہنچ گئے قبرستان کے ساتھ. نانا پیچھے، قبرستان کا دروازہ کھلا تھا، سیدھا کے سیدھا قبرستان کے گیٹ کے اندر گھس کے آواز لگائی اے قبر والوں بچاؤ. وہ بھی بچانا غوث کو ضروری نہیں ہے، قبر والے غوث کو نہیں بچاتے، غوث تو خود قبر والوں کو اٹھا دیتے. 1000 سال پہلے کی قبر کا مردے کو اٹھا کے دکھایا میرے پاس نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جیسے یہ کہنا تھا اللہ کو دوسری کرامت دکھانا تھا، وہ بچے کی بات کرتا ہے. بچہ تو ابھی مرا تھا، یہ تو کئی برسوں سے مرے پڑے، کئی برسوں سے قبر میں پڑے ہیں. اللہ کو دوسری کرامت دکھانی تھی، زبان غوث کی تھی اور تاثیر اس میں رب کی تھی. جیسی کہا قبرستان والے بچاؤ، قبرستان والوں میں سے 500 مردے اٹھ کر اپنی اپنی قبروں پر ڈھال بدل گئے. سرکار غوث اعظم اپنی چاند جیسا پکڑا چمکاتے ہوئے پیچھے کھڑے تھے. جیسے ہی نانا نے دیکھا 500 اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لاٹھی پٹک دی اور کہا اے غوث، اے عبد القادر، ہم آپ کی برابری نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. واہ کیا مرے تبائے غوث سے بالا تیرا. اتنا اونچا مقام، اتنا بلند مقام کہ آپ غوث اعظم کو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر کرامات عطا فرمائی. یہی سرکار غوث اعظم آج ہم ہندوستان میں ہیں، اور آج خواجہ غریب نواز سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی
چھٹی بھی ہے. تو وہ چھٹی شریف بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. تو چھٹی سے متعلق میں بات بتا دوں کہ آپ ہمارے خواجہ کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامتیں یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز. آپ کے در پہ جو غریب آیا نا وہ بھی غریب نواز بن جاتا ہے، غریب کو نوازنے والا بن جاتا ہے. سمجھ گئی بات؟ تو یہ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں اللہ کے حبیب نے خواجہ دیے کہ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے. اور خواجہ جس کو عطا کر دے وہ بادشاہ بننا ہے. آپ ہی بادشاہ بنا رہے اور اصل بادشاہ تو آپ ہی ہے. اور وہ جو گیا تھا تو وہ تو بننا ہی تھا. تو سرکار غوث اعظم جب جامع مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے تو اچانک یہ سرکار غوث اعظم کی زبان مبارک سے نکلا، دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہمارا قدم مبارک. جب ساری دنیا میں جتنے ولی زندے تھے، جتنے عالم ارواح میں تھے اور جتنے قبروں میں جا چکے تھے، سارے کے ساروں نے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی. کہاں نکلا تھا؟ بغداد شریف کی جامع مسجد کے ممبر سے آپ کی زبان سے نکلا، ساری دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہمارا قدم مبارک ہے. اس کا قدم غوث اعظم کا قدم. تو ہمارے خواجہ کہاں تھے اس وقت؟ ہمارے خواجہ خراسان کے جنگلوں میں عبادت میں محو تھے، مراقبے میں تھے. یہ آواز جامع مسجد بغداد سے نکلی تھی، لیکن ساری دنیا میں اور ساری ماں کے پیٹوں میں جو ولی تھے، جو عالم ارواح میں تھے، جو قبروں میں تھے، سارے کے سارے ولیوں کے پاس اللہ نے وہ آواز پہنچا دی. ابھی تو آج کے دور میں ہر کوئی ولی ہے نا، یہاں سے بولتا ہے وہاں سنے آتا ہے. اب یقین ابھی بھی نہیں ہوگا کیا؟ موبائل میں یہاں سے بولتا ہے اور ادھر سنے آتا ہے. میرا بیٹا بولے ممی آج کل سبھی ولی بن گئے. نہیں، میں نے کہا ولی نہیں بنے تو شیطان بن گئے، 24 گھنٹے اسی میں لگے کہ یہ یہاں سے آواز جا رہی ہے اور سب جگہ پہنچ جا رہی ہے. جب آج ہم جیسے اہرے گہرے سن لیتے ہیں تو اللہ چاہے تو جامع مسجد بغداد سے وہ آواز سب جگہ نہیں پہنچ سکتی؟ پہنچ سکتی ہے کہ نہیں پہنچ سکتی؟ ساروں کے پاس آواز پہنچ گئی. ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے جنگل میں تھے اور آپ عبادت کر رہے تھے. وہ آواز خواجہ کے پاس جیسی پہنچی، آپ نے فوراً آپ کی زبان سے نکلا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جیسی یہ بات آپ کی زبان سے نکلی، یہ غوث پاک کے پاس پہنچ گئی. ہم کو موبائل لگتا، ان کو موبائل نہیں لگتا. وہ آواز پہنچ گئی. آپ ارشاد فرماتے پھر سبقت معین الدین. سارے ولیوں نے یہ نہیں کیا، سب نے تو گردنیں جھکائی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ گردن کی کیا بات ہے؟ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جہاں چاہو آپ رکھو. گردن کی کیا بات ہے؟ آپ تو دل پہ قدم رکھو، میرے جگر پہ رکھو، میری آنکھوں پہ رکھو، میرے سر پہ رکھو. سب آپ ہی کا ہے یا غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سب تک اس کے پہلے کب لگے تھے؟ سرکار غریب نواز کا ایک اور واقعہ سن لو. آج چھٹی پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کے پاس ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز موجودی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ننھی سی عمر میں آپ کے پاس پہنچے.
میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے اے معین الدین ایک راز کی بات بتائیں. کہ حضرت بتائے. کہا کہ سنو راز کی بات ہے اور راز کی بات یہ ہے کہ جو راز جسے بتایا جا رہا ہے وہ کسی اور کو بتائے گا تو آپ نے جس طریقے سے آپ نے پوچھا ایک راز کی بات بتائے تو کہا ہاں حضرت بتائیے. کہا بات یہ ہے کہ کل فجر کی نماز جو ہمارے پیچھے پڑے وہ سارے کے سارے جنت میں جائے. سبحان اللہ. اور سنو اے معین الدین جو یہ راز فاش کرے وہ جہنم میں جائے. جو راز لوگوں کو بتا دے. ہم نے آپ کو راز بتایا کہ فجر کی نماز جو کوئی میرے پیچھے ادا کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. لیکن سنو جو یہ راز کسی کو بتا دے گا وہ جہنم میں جائے. اتنی بڑی بات. اب صبح ہمارے خواجہ صبح کیا ساری رات سوئے نہیں. ہر دروازہ نوک کرتے, ہر دروازے میں دستک دیتے, لوگ نکلتے. سنو راز کی بات کل فجر کی نماز غوث اعظم کے پیچھے پڑھ لینا جنت میں جاؤں گے. تو دوسرا دروازہ سنو راز کی بات کل فجر کی نماز غوث اعظم کے پیچھے چلے جانا جنت میں جاؤں گے. ایک نماز سے جنت میں جانے کون نہیں پڑھتا. صبح جب فجر کی اذان کے بعد سرکار غوث اعظم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور جب سلام پھیرا تو حد انتہا تک مقتدی تھے. سمجھ گئے. پکارا معین الدین ادھر آ. کیا کہا تھا حضرت؟ بولو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ جو نماز پڑھے گا فجر کی ہمارے پیچھے جنت میں جائے گا, لیکن جو راز بتائے گا وہ جہنم میں جائے گا. سر نظریں جھکائی. میرے خواجہ نے عرض کرتے حضرت مجھے پتا ہے, معلوم تھا اور یاد بھی ہے, لیکن یا غوث اعظم اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے اتنے سارے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں تو مجھے جہنم میں جانا پسند ہے. پھر کہا اب کی بار یہ صدقت معین الدین لے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پیاری بات ہے, یہ ایسے مرتبے, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولیوں کو چاہنے والا. ایک مرتبہ تو پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیاری بہنوں, ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو مذہب اہل سنت والے ہیں, اور یہ ہمارے سہارے ہیں, آسرے ہیں. یہ ہمارے نقش قدم پہ, ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ وہی ہے جو صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. یہ انعام والے بندے, انہیں اللہ نے ایسا انعام عطا کیا ہے, ایسا انعام عطا کیا ہے کہ زبان ان کی ہے اور تاثیر رکھتی ہے. یہ جو چاہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ خدا نہیں ہے. سنو اے عقل والو, میرا محمد خدا نہیں ہے, لیکن دلوں پہ یہ نقش کر لو خدا سے وہ تو جدا نہیں. خدا سے وہ جدا نہیں ہے. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے اور آپ کا عطائی ہے. جو کچھ ہے اللہ کا خود کا ذاتی ہے, کسی کا ذاتی نہیں ہے اللہ کے علاوہ, سب کا ذاتی ہے. ساری طاقت, ساری قوت, سارے خزانے, ساری رحمتیں, ساری مراتب اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی ہے. خود آپ کا ذاتی اللہ کو کس سے ملا نہیں, لیکن اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے. تو محبوب کو کتنا عطا کیا ہوگا. کیا اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب, اور محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. جو کچھ محبوب کا ہے وہ محب کا ہے, جو محب کا ہے وہ محبوب کا ہے. یہاں میرا تیرا نہیں ہے. اور پھر آقا بانٹتے, آقا سے ولایت ملی ہے,
आका से अली को मिली और अली से फिर हर वली, अली से फिर कोई वली बिना अली के नहीं है, कोई वली। तो लोगों ने कहा ना तुमको अली मुबारक, तो जिसे अली मिल जाए वो शिकस्त कहाँ हो गया, जिसे अली मिल जाए शिकस्त कहाँ होगी। और अली, वो अली के घराने से ही सारे वली हैं। जनाब सैयदा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चमन के फूल हैं। सरकार गौसे आज़म भी, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी, सरकार बाबा ताजुद्दीन भी, ये सब के सब मेरी बीवी फातिमा के चमन के फूल हैं। और मेरी बहनों, यही गौसे आज़म कि आपकी करामतों की क्या बताएं आपको कि एक मरतबा सरकार गौसे आज़म अपने हुजरे में अपने खानका के अंदर थे और कोई अल्लाह के खास वली आपसे मिलने के लिए पहुँचे, तो देखा क्या कि दरवाजे पर, गौसे आज़म के दरवाजे के बाहर आंगन में एक इंसान हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियों के साथ तड़प रहा है। इसके हाथ पैर टूट चुके हैं, अब वो तड़प रहा है। जब वो बुजुर्ग सरकार गौसे आज़म की खिदमत में पहुँचे, सलाम अर्ज़ की और कहा कि या गौसे आज़म, आप तो गौस का मतलब मददगार हो, आप सबकी मदद फरमाते हो, फिर ये क्या बात है कि आपके दरवाजे पर, आपके शहर में एक इंसान टूटे हुई हड्डियों के साथ तड़प रहा है? क्या बात? सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते, जानते हो वो कौन है? क्या कहा? जानते हो वो कौन है? कहा कौन है? कहा वो अब्दाल है। कौन है वो? अब्दाल। अब्दाल मतलब वलियों से भी एक बड़ी पोस्ट होती है अब्दाल की, जिन्हें अल्लाह ताला इतनी इबादत करते हैं कि उन्हें उड़ने की भी ताकत, करामत मिल जाती है। हम लोग को प्लेन लगता है, उन लोग को प्लेन नहीं लगता। उनको जहाँ जाना होता है ना, तो यहाँ सोचते हैं और वो उड़कर वहाँ एक लम्हे के अंदर पहुँच जाते हैं। मदीना जाना है तो हमको प्लेन लगता है, उनको उड़ के चले जाते। कहा वो जो हाथ पैर टूटा हुआ जो पड़ा है वो अब्दाल है। बोले कैसे? बोले 3 अब्दाल। कितने? 3 अब्दाल हमारी खानका के ऊपर से उड़ के करीब से उड़ रहे थे। जैसे ही उन्हें खानका नजर आई, हमारी खानका नजर आई, तो गौसे आज़म उस वक्त के गौस, अभी भी गौस है, जैसे ही खानका दिखी तो 2 अदब की वजह से कि ये गौसे आज़म की खानका है, अदब की वजह से एक इस साइड उड़ गया, एक दूसरी साइड उड़ गया। लेकिन ये जो था ना गिरा हुआ, ये अकड़ गया और सोचा मैं भी तो वली हूँ, मुझे क्या करना है अदब करके। ये हमारी खानका के ऊपर से उड़ा, इसलिए पटक दिया गया, इसीलिए पटक दिया गया। जब वली का ये हाल है तो अकल के अंधे गुस्ताख कीड़ी कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने वाले, तेरी क्या औकात है गौस को बुरा बोले और ख्वाजा को बुरा बोले, तो क्या तू अच्छा रह जाएगा और अल्लाह तुझे पसंद कर लेगा? ये बात ये है कि गौस का अदब न किया तो अब्दाल पटक दिया गया। तो आम इंसान अदब न करी तो क्या बनेगा? अदब भी न करे, उल्टा सीधा भी बोले तो कहाँ कुछ बनेगा? कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये तो वो जगह है जिस तरीके से सिंपल समझ लो, गौस, ख्वाजा, ताज और जितने वली अल्लाह ताला ने हर शहर में मुकर्रर किए रखे ना, ये हमारे सेफ साइडर है, ये हमको सेफ रखने की चीज़ें, ये सेफ रखने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। अल्लाह के वलियों के दामन से लगे रहे तो मुसीबतें आते आते दूर हो जाती है, परेशानियाँ हट जाती है। हम सैयद जलालुद्दीन हो गया रहमतुल्लाह अलैह पा जाते हैं, देखा नहीं चली, और सैयद बाबा ताजुद्दीन हो गया, और भोले शाह पहुँचा तो मुराद अली शाह पहुँचा रहमतुल्लाह अलैह। ये इतने वली जो हैं, जब यहाँ से जाओ गुजरो तो अदब के साथ सलाम कर दिया। कैसा है कि अगर ये सिग्नल के रेड लाइट दिखते ना, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, और जैसी तेज गाड़ी चल रही है, चलते चलते जैसे सिग्नल आता तो क्या हो जाती? रुक जाती ना, उसके बहुत पहले से स्पीड कम हो जाती है, और कम होकर कहाँ रुक जाती जाके? स्टॉप।
اور اگر مان لو کوئی وہ عقل کا اندھا بولے میرے کو نہیں رکنا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر تیز گاڑی پکڑ میں تو بعد میں آتا جی بچ گیا تو، ورنہ اگر وہ تیز نکلا تو ادھر کا ٹریفک جب آئے گا تو اڑے گا کہ بچے گا؟ اڑتا نا. تو ویسے یہ بھی وہی سمجھ لو، یہ سگنل ہے، اگر ادب سے سلام نہیں کیا تو پٹک دیے جاتے، پرابلم میں آ جاتے. اسی لیے پرابلم میں نہ آئے کر کے قانون فالو کرو، ادب کرو، اور ادب ہے تو ہی عبادت کام کی، ورنہ خالص صرف جمع پونجی صرف عادت ہے، پھر عبادت نہیں ہے. دلوں کو اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر وہ عادت ہے، عبادت ہے. اللہ کا خوف ہو، ادب ہو، احترام ہو اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نبیوں کا، اور اللہ کے اچھے بندوں کا، اور اپنے والدین کا. جو ادب کرتے ہیں کبھی بھی پرابلم میں نہیں آتے. اور جہاں ادب چھوڑا، اللہ کی سیکورٹی کا کیا حکم ہے ولیوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صرف 11ویں آئی تو نیاز پکا لو، پھر اپنے یہاں کھا لو، پھر دوسرے کیا کھا لو، پھر تیسرے کیا کھا لو. حرکتیں اگر غوث پاک کی نقش و قدم والی نہیں ہے تو پھر وہ صرف عادت ہے، عبادت نہیں ہے. پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. ابھی 11ویں پکا تو بہت پورا، ابھی یہی تو ہال میں کروں نا 11ویں پورا بھر جائے گا. اور غوث پاک نے جو سب سے بڑی چیز جو کی نا، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، وہ دعوتیں کھلاتے کھلاتے نہیں ملا، یا بریانی کھا کھا کے نہیں ملا. سرکار غوث اعظم کو جو محی الدین کا لقب ہے نا، وہ کیسا ملا کہ جب سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ پر عبادت میں، اور عبادت کیسی کی معلوم ہے؟ کوئی کر سکتا ہم میں سے؟ کوئی برابری کرنے لگ جاتے؟ ولی کہ ہم بھی کرتے، ہم بھی ڈائریکٹ پہنچ جاتے. ارے ڈائریکٹ پہنچتے، ڈائریکٹ پہنچتے جہنم میں جاتے، سیدھا ڈائریکٹ جاتے تھے. سرکار غوث اعظم جیسی عبادت کر کے بتائیں، 25 برس تک یہ جڑ اور پتے کھا کر اپنے رب کی جنگل میں عبادت کی. 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سوچو، معلوم ہے سب کو لیٹ گئے اور نیند لگ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا. 40 برس تک لیٹے بھی نہیں، اور وہی وضو سے عشاء کے وضو سے فجر ادا کری. 15 برس تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک ادا ختم کیا. ایسی عبادت، جب اللہ کی عبادتوں میں اتنے ہو گئے، حفظ کیا، فقہ پڑھی، قرآن پاک اچھی طریقے سے عالم مدانہ بنے، اور پڑھنے کے لیے کب نکل گئے تھے؟ 18 برس کی عمر میں. اپنا گھر چھوڑا، اپنی امی کو چھوڑا. والد تو پہلے ہی پردہ کر چکے تھے. اپنی امی کے پاس کب آئے؟ جب بہت پہلے کی، جب ننھے سے تھے. ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے، اللہ والوں کو اللہ ہی گائیڈ کرتا ہے، وہ گناہ کرنا چاہے تو کرنے نہیں دیتا ہے. اللہ کے ولی کو کیسا گائیڈ کرتا ہے؟ وہ گناہ کرنا چاہے بھی نا، غلطی کرنا چاہے بھی تو روک دیے جاتے، بچا لیے جاتے. ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم ننھی سی عمر میں بیل کی دم پکڑ کے کھینچتی، بچے کرتے نا شرارت، بیل کی دم کو پکڑ کے کھینچا. آپ نے جیسے کھینچا، بیل پلٹا اور کہا عبد القادر، اسی لیے نہیں پیدا کیے گئے. سبحان اللہ. بیل کو اللہ نے زبان عطا کی، بیل کو اللہ نے زبان دی، اور بیل کہہ رہا ہے اس لیے پیدا نہیں کیے گئے وہ شرارت کرنے کے لیے. سوچو کیسے گائیڈ ہو رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہا ہے، ہر غلطی سے بچا رہا ہے. فوراً گھبرا کے بیل بولا، دوڑ کے اپنی امی کے آنچل میں آ کے چھپ گئے. پھر وہاں سے سیدھا چھت پہ چڑھ گئے. چھت پہ چڑھے تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیا آپ کے سامنے. کہاں جیلان اور کہاں عرفات، اتنا لمبا ڈسٹینس، اللہ نے عرفات کا نظارہ کرا دیا وہیں کھڑے کر. سارے حاجی حج کرتے نظر آئے. اب آئے اپنی امی کے پاس، بے چین رہنے لگے. اب تو حالت بدل گئی، اب تو بس عبادت تھی. عبادت میں پھر آخر ایک دن چین نہیں پڑا تو اپنی امی سے کہا، میری ماں، اے میری امی، مجھے اپنے حق سے فری کر دیجیے، آزاد کر دیجیے، کیونکہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. ماں تو بہت بڑی ولیہ تھی، ام الخیر فاطمہ تھی. آپ کی عبادتوں کے کیا کہنے. چاہتے تو ماں کہتی میں تو پڑھا رہی ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے باہر جانے.
لیکن آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا بھی نہیں، کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے. فوراً اندر گئی، 80 دینار ان کے والد چھوڑ کر گئے تھے، 80 دینار لے آئیے. کہا 2 بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی، آپ نے کہا یہ 40 آپ کے حصے میں اور 40 دینار آپ کے بھائی کے. جا رہے ہو صدری میں، آپ کے اس وقت میں ڈاکو راستے میں قافلے لوٹ لیتے تھے. آپ نے صدری کے اندر وہ پورے 40 دینار سی دیے اور اجازت دی، اے عبد القادر جاؤ، انشاءاللہ حشر کے دن ملاقات ہو. کیا کہا؟ حشر کے دن ملاقات ہوگی، جاؤ علم حاصل کرو، ہم نے تمہیں بری ذمہ کر دیا اپنی خدمت سے. نکلے، نکلنے کے پہلے نصیحت طلب کی. ماں کچھ نصیحت کیجیے، ماں کچھ نصیحت کیجیے. امی نے نصیحت کی، بیٹا اے میرے نور نظر، سچ کا دامن کبھی نہ چھوٹے، سچ کا دامن کبھی نہ چھوٹے. یہ نصیحت گاڑ باندھ کے لے کر اپنی امی کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، نکل گئے. راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کو معلوم ہے. ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، سارے قافلے کو لوٹا. سارے قافلے کو لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے بچے؟ 18 برس کی عمر کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کے بچوں کو تو 18 برس میں کوئی عقل ہی نہیں آتی. اس عمر میں ماں کی نصیحت لے کر ساتھ چل رہے، علم حاصل کرنے جا رہے بغداد شریف. یہاں تو پڑھ لیا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھا تھا. قرآن تو پیدائش کے اٹھارہ پر یاد تھے، یہی تو حفظ ہو چکا تھا. لیکن اور مسئلے مسائل اور فقہ کا علم سارا پڑھنا تھا، دین سیکھنا تھا. نکل گئے. کہاں ہے نا؟ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس بھی 40 دینار ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا صدری میں. کہا سردار یہ بچہ کہتا ہے اس کے پاس 40 دینار ہے. کہا میرے پاس لاؤ. جیسی صدری اڑھیڑی اس میں سے 40 دینار برآمد ہوئے. سردار نے کہا بیٹے آپ دیکھ رہے ہو ہم ڈاکو ہیں اور اتنے چھوٹے بھی نہیں ہو کہ سمجھ نہیں رہے. یہ بھی دیکھے ہو کہ ہم نے ساروں کا مال لوٹ لیا ہے اور تمہاری امی نے تو بڑا سیب چھپا کے بھیجا تھا. پھر کیا وجہ تھی؟ چاہتے تو نہ بتاتے. کہا سنو یہ 40 دینار کیا کروڑوں اربوں ہوتے تو بھی ہم بتاتے. بولے کیوں؟ بولے ہم اس 40 دینار کے لیے اپنی امی سے کیے وعدے کو نہیں توڑ سکتے. ہماری امی نے کہا تھا سچ کا ساتھ نہ چھوٹے، تو یہ 40 دینار آپ کی قول کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، اسی لیے ہم نے بتا دیے. جیسی بات ڈاکوؤں کے سردار نے سنی، فوراً زاروں قطار دہاڑ مار کے رونے لگا. کہنے لگا اے بچے، ایک تو ہے جو اپنی امی سے کیا وعدہ نہیں توڑتا، اور ایک ہمیں جو اپنے مالک سے کیے وعدے کو توڑ رہے ہیں. ہم نے اپنے مالک سے کیا وعدہ توڑا ہے، جھوٹ بولا ہے، لوگوں کا قتل عام کیا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے. اے بچے وہ آپ کے ہاتھ پر آج ہم توبہ کریں کہ آئندہ کبھی یہ برے کام نہیں کریں گے، اور آج سے توبہ کر کے اللہ کے اچھے کام کریں گے. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا. سارے کے سارے جتنے 39 ڈاکو بچے تھے سارے کے سارے آئے بڑے ڈاکو کے پاس آگے کہنے لگے استاد آج تک برے کاموں میں ہم آپ کا ساتھ دیتے تھے، اب سے آپ کے اچھے کاموں میں جب آپ نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی کر لی. ایک سچ کے بولنے پہ، غوث اعظم کے سچ کے صدقے میں، آپ کی امی کی نصیحت کے صدقے میں 46 ڈاکو ولی کامل بن گئے. یہ سچ کی طاقت ہے. اللہ ہم سب کو سچا بنائے. ہم ماؤں کو سچا بنائے تو بچے سچے بنے. ہم مائیں تو پل پل میں جھوٹ بولتے ہیں، بچے کہاں سے سچے؟ ہم پہلا مدرسہ ہے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے. کھانا پینا سونا اور رہ جانا زندگی نہیں ہے. کھانا پینے کے علاوہ زندگی سے کھانا پینا اس لیے کہ بچوں کو اچھی تربیت دے، بچوں کو اچھی تربیت دے، انہیں پڑھائے لکھائے، علم سکھائے اور انہیں سچ بولنا سکھائے، اللہ کی عبادت کرنا سکھائے، انہیں حق بات کرنا سکھائے. سرکار غوث اعظم کو یوں ہی نہیں ملا. سرکار غوث اعظم نے اتنا سب کرنے کے بعد علم سیکھا، جو عبادتیں میں نے بتائی اتنی عبادتیں کی. اس کے بعد جب علم میں مکمل ہو گئے تو سرکار پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت آپ کے قوم میں تشریف فرما ہوئے. ارشاد فرماتے ہیں معین الدین اے عبد القادر
واز کرو, تقریر کرو. کہا میں تو عزمی ہوں یا رسول اللہ, میں عزمی ہوں, عرب کا نہیں ہوں, عجب کا ہوں. میرے پاس میں مجھے پبلک میں بیٹھ کر تقریر کرنے میں ڈر لگتا ہے, میری وہ بلاغت ویسی نہیں ہے. سوچو اتنا علم کا سمندر ہے غوث اعظم, لیکن جب تقریر کی بات سوچی تو کہا نہیں, حکم ہوا آقا کا, تم کرو تقریر, لوگوں کو بلاؤ اپنے پاس اور بتاؤ لوگوں کو اللہ کے رسول کی باتیں. کہا میں عربی ہوں, اجمی نہیں ہوں, میں عربی نہیں ہوں. اتنا کہنا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن 7 مرتبہ آپ کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ, 7 مرتبہ جب آپ کے منہ میں ڈالا, پھر آپ کو بلاغت علم کے دریا ٹھاٹے مارنے لگے. کس قدر علم آ گیا. یہ آسانی سے نہیں ملتا, جب تک عطا نہیں ہوتی کوئی بول نہیں سکتا. 5 منٹ بولنا بھی بہت بڑی بات ہے, جب تک کہ اللہ کے رسول کی عطا نہ ہو جائے بولنا بہت مشکل ہے. ایسا کوئی بھی بولتا ہے میں بھی کر لوں گا, میں بھی کر لوں گا, لیکن میری بھی اوقات نہیں ہے 5 منٹ بول. جب تک آقا کی عطا نہ ہوتی, جناب سیدہ کی عطا نہ ہوتی, تو ہم بھی 5 منٹ نہیں بول سکتے, ہماری اوقات میں ساتھ نہیں ہے, ہم نہیں بول سکتے. لیکن آپ کو جب یہ علم مل گیا, پھر آپ نے پڑھانا شروع کیا, اور جب پہلی مرتبہ آپ نے واز کیا نا, اسی 4 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے آپ کے مدرسے میں؟ صرف 4 لوگ سننے بیٹھے تھے. اس کے بعد پھر تو یوں بڑھے یوں بڑھے یوں بڑھے, دور دور تک آپ کی تعریفیں گئی, اور 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے. آپ کی مجلس سے اللہ کے خوف سے کئی جنازے نکلتے, مر جاتے لوگ, کب نکل جاتے لوگ اللہ کے خوف سے. ایسی تقریر آپ کرتے سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب یہ سب کر لیا نا, لاکھوں لوگ فیضیاب ہو گئے, صحیح دیندار بن گئے, ولی بن گئے, آپ کی باتوں پر عمل کرنے لگے. تو ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم ایک سفر کر رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ ایک راستے کے کنارے ایک بوڑھا لاغر کمزور ناتواں, جس کے گال پچکے ہوئے, جس کی داڑھی سفید, جس کے بال سفید, جس کی بدن کا گوشت چپکا ہوا, ایسا لاغر راستے کے کنارے میں پڑا ہوا تھا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے پکارا کرا رہا تھا. آپ گھوڑے سے اترے, اس کے قریب گئے, اس نے اپنا ہاتھ دیا, مجھے اٹھاؤ. جیسے آپ نے ہاتھ لگایا, اٹھانا تھا کہ وہ نوجوان قبر خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا. آپ نے تعجب سے پوچھا یہ کیسے ہوا, تم تو بوڑھے تھے, ناتواں کمزور تھے, یہ اچانک ایسے خوبصورت نوجوان میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ کہنے لگے اے عبد القادر, میں دین اسلام ہوں. آپ کے دنیا میں آنے کے پہلے میرا یہ حال تھا, میں کمزور ہو گیا تھا, بیمار ہو گیا تھا, کرہاتا تھا, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. آپ آئے, ایسے بیان کیے, ایسے بیان کیے, ایسی تقریریں کی, اور اسلام کو زندہ کر دیا. اے محی الدین, آج سے تمہارا لقب محی الدین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دین کو زندہ کرنے والے. تو سرکار غوث اعظم نے دین کا کام کیا. میری بہن آپ سب سے بہت دوبارہ گزارش ہے, اگر غوث اعظم کی ہو تو اگلے ہفتے زیادہ لوگوں کو بلا کے یہاں لے کر آؤ. محنت کرو, کوشش کرو, دین کے لیے کوشش کرو گی تو قبر میں کام آئے گی. صرف کھانا پینا سو جانا زندگی نہیں ہے. نیاز کر کے بریانیاں کھا لینا یہ غوث اعظم کی سیرت پہ عمل کرنے کی نہیں ہے. ہمیں اپنے دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اپنے بچوں کو, اپنے آس پاس والوں کو, لوگوں کو, سب کو بلاؤ اور سب کو دین کی طرف راغب کرو. سرکار غوث اعظم کے نقش و قدم پہ چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں.